نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن العزة لله جميعا. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. لوگ عزت کو بادشاہوں کے دروازوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہاں نہیں ملے گی. لوگ عزت کو مال و دولت کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں، وہ نہیں ملے گی. لوگ عزت کو صاحبان منصب کے ساتھ دوستی کرنے اور تعلقات میں ڈھونڈتے ہیں، وہاں سے نہیں ملتی ہے. عزت اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. ہر کسی کو عزت نہیں ملتی ہے. بہت سارے لوگ جھوٹی باتیں کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے عزت نہیں ملتی ہے. عزت ملتی ہے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو عزت دار بنانے کے لیے ان کی نسبتیں آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ عزت دار بن جائیں. تو ایک پمفلیٹ عام طور کے اوپر چھاپا جاتا ہے: علی اور فلاں بھائی بھائی. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا سمجھتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کا قافیہ ملتا ہی نہیں ہے. علی اور نبی بھائی بھائی بس. اب یہ جو بھائی بھائی کا رشتہ ہے یہ بھی ایک دینی تعلیم ہے، اور یقیناً انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان بے شک ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. لیکن بھائی بنانے کے لیے بھی رتبہ چاہیے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ عقد مواخات کیا ہے. عقد مواخات کا مطلب ہے بھائی چارے کا سمبند، بھائی چارے کا بندھن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 مرتبہ کیا ہے. پہلی مرتبہ بھائی چارے کا یہ بندھن دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، جب سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ ایہم یوازرنی ایکم یوازرنی علی ھذا الامر. تاریخ طبری کے لفظ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا وزیر بنے اور میرا ہاتھ بٹائے، میرے بوجھ کو ہلکا کرے. پوری دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنا ہے مجھے اس وقت. میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے اس کہنے پر علی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت ظاہری طور پر 11 برس کی تھی، وہ علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا. تو پیغمبر نے بٹھا دیا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ کہا، پھر کوئی نہیں اٹھا. پھر علی علیہ السلام اٹھے. پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا اور علی علیہ السلام اٹھے. تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سینے سے لگا کر مولا کائنات کو کہ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. اے علی تو میرا بھائی بھی ہے، آج سے میرا وصی بھی ہے اور میرا جانشین بھی ہے. یہ ایک مرحلہ ہے. پہلی مرتبہ علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا بھائی بتایا. اس کے بعد جب دعوت اسلام عام ہوئی اور مکے کے مختلف قبیلے کے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو اس میں اب بات آ گئی قبائل کی. کسی نے کہا کہ میں اوس قبیلے سے ہوں، میرا قبیلہ افضل ہے. کسی نے کہا میں خزرج سے ہوں، میرا قبیلہ افضل ہے. کسی نے کہا میں بنی ہاشم سے ہوں، میرا قبیلہ افضل ہے. کسی نے کہا میں بنی امیہ سے ہوں، میرا قبیلہ افضل ہے.
کسی نے کہا میں بنی ہاشم سے ہوں، میرا قبیلہ افضل ہے، تو اللہ کے رسول نے سب کو جمع کر کے عقد مواخات کیا اور ایک قبیلے والے آدمی کو دوسرے قبیلے والے کا بھائی بنایا۔ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو علی علیہ السلام سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا یا علی تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارا سر کیوں جھکا ہوا ہے، تم غمگین کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ نے سینے سے لگا کے کہا یا علی تجھ جیسا کوئی ہوتا تو میں کسی کو بھائی بناتا، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تیسری مرتبہ عقد مواخات پیغمبر نے مدینہ منورہ میں کیا ہجرت کے بعد، جب لوگ ایک دوسرے پر یہ فخر کرتے تھے کہ میں مہاجر ہوں، میں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، میرا مرتبہ بڑا ہے، دوسرے کہتے تھے ہم انصار ہیں، ہم نے آپ کو جگہ دی، ہم نے آپ کی میزبانی کی، ہم نے آپ کو گلے سے لگایا، ہم نے آپ کی خدمت کی، تو مہاجر و انصار کا جھگڑا چل پڑا۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا اس طریقے سے بھائی بناتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ ابن حشام، سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو حضرت علی علیہ السلام اس وقت غمگین ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بلا کر پوچھا یا علی کیوں غمگین ہے آپ؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں اس لیے غمگین ہوں کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اس وقت بھی پیغمبر نے فرمایا کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تیرا بھائی بناتا۔ لہذا پیغمبر نے وہاں پر بھی علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ اور چوتھی مرتبہ عقد مواخات ہوا ہے غدیر کے موقع پر، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر بتایا۔ یہ 4 مقام ہیں جہاں پر عقد مواخات ہوا، ایک دفعہ، 2 دفعہ مکے میں، ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ غدیر کے موقع پر۔ تو بس صرف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی بھائی بنایا پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا، تو اس سے 2 باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ کوئی علی جیسا نہیں تھا تو علی کا بھائی بنتا، جب کوئی معاشرے میں علی جیسا نہیں تھا تو نبی جیسے کہاں سے آ جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب مکے اور مدینے کی شریف ماؤں کے بچے علی کے بھائی نہیں بن سکتے تو کسی بدکار عورت کا بیٹا علی کا بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ سے اس قسم کے سوالات ہوں گے تو آپ بتا سکتے ہیں، اس کے حوالہ دے سکتے ہیں، تاریخ طبری کا حوالہ، تاریخ خمیس، تاریخ ابو الفدا، تاریخ ابن خلدون، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے سیرت ابن حشام اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی اس واقعات کو لکھا گیا ہے۔ خداوند کریم ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔